آپ نے دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب عشق نبوی سسم تھا۔ مدینہ طیبہ میں چلتے تھے تو جوتے نہیں پہنتے تھے، حتیٰ کہ گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مالک کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اس جگہ کو اپنے گھوڑے کے سموں سے پامال کر دے جس جگہ پر میرے محبوب سسم چلتے رہیں۔ سبحان اللہ، جب راستہ چلتے تھے تو راستے کے کنارے پر چلتے تھے کہ کہیں میرے محبوب سسم کے قدمین شریفین میرے قدم نہ پڑ جائیں اور مالک کہیں بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جائے۔ پوری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری لیکن صرف ایک دفعہ حج کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں دیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر موت واقعہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اسی حالت میں بال کٹوانے کے لیے چلے گئے۔ اس نے دور سے دیکھا تو سوچا کہ یہ تو معمولی کپڑوں والا بندہ ہے، اس کے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہوں گے، لہٰذا دور سے دیکھ کے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت سمجھ گئے، غلام سے پوچھا تمہارے پاس کچھ دینار ہے؟ اس نے کہا جی، تھیلی بھری ہوئی ہے۔ فرمایا یہ ساری تھیلی اس کو دے دو، تھیلی بھی دے دو، اور اس سے کہا کہ میں تجھ سے بال بھی نہیں کٹواؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور باہر نکل کر پھر تاریخی اشعار پڑھے کہ میرے اوپر ایسے کپڑے ہیں کہ اگر ان تمام کپڑوں کو پیسوں کے بدلے میں بیچا جائے تو 1 درہم سے بھی کم ہے ان کی قیمت، مگر ان کپڑوں میں ایک ایسی جان ہے کہ اگر تم ساری دنیا میں ڈھونڈ کر دیکھو تمہیں اس وقت ایسی جان کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استقامت کے پہاڑ تھے، ان کو کتنے کوڑے لگائے گئے خلق قرآن کے مسئلے کے اوپر۔ اگر ہاتھی پر لگائے جاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتے، مگر جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ پر لگ رہے تھے تو زبان سے صرف اللہ کا ذکر جاری تھا، تکلیف کی وجہ سے کرانے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ کیسا مضبوط ایمان تھا عزیزی بیٹیوں! یہ علم کے پہاڑ تھے، ساتھ ساتھ تقویٰ کے پہاڑ تھے، دلوں پہ محنت کی ہوئی تھی۔ اللہ نے رہتی دنیا تک دیکھیں ان کا نام زندہ رکھا ہے۔